اس حدیث کا بھی جو مفہوم ہے وہ ایسے ہے کہ جنت کے اللہ تعالیٰ نے 100 درجے بنائے ہوئے، اور سب سے جو اونچا اور بڑا درجہ ہے وہ جنت الفردوس میں ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہوں گے۔ اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو تو یہی کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ہی اعلیٰ مقام عطا کرنا ہے، کہ جیسے کہ ہم جو بھی ہمارے پیارے ہم سے دور ہو چکے ہیں، تو جب ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو ہم یہی کرتے ہیں کہ رب تعالیٰ ہمارے ان رشتہ داروں کے درجات بلند کریں اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس ہی میں جگہ عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک کی شفاعت سے بھی بہرہ مند کرے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اچھا، اس سے اور ہاں، اس میں جو ایک چیز اور بھی بتائیے کہ ہر جو درجہ ہے، یعنی کہ جو بلڈنگز ہیں، 100 بلڈنگز ہیں جو جنت کی، ان کے درمیان زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اس سے بھی زیادہ فاصلہ ہے۔ اب اس سے یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جنتیں کس قدر بڑی، کس قدر وسیع ہوں گی۔ ایک اور جو میری نظر سے گزری تھی روایت، وہ یہ بھی تھی کہ انسان جنت کا گمان کر نہیں سکتا، مطلب اس دنیا میں رہ کے کس حد تک گمان کر پائے گا، کتنا ہے ہمارا، ہم اپنے دماغ کو کتنا دھڑا لیں گے، کتنا زور دے لیں گے کہ ہم جنت کے بارے میں سوچ سکیں۔ اب جس طرح یہاں پہ بیان ہوا ہے کہ 100 درجے، اور 100 درجوں کے درمیان بھی زمین آسمان کا فاصلہ ہے، تو وہ کتنا زیادہ فاصلہ ہے، وہ جگہ کتنی بڑی ہوگی، یا جس خیمے کا ذکر ہے وہ خیمہ کتنا بڑا ہے، کہ یہ ہماری سوچوں سے بھی باہر ہے کہ ہم جنت کے بارے میں گمان کر سکیں کہ وہ کتنا ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی گمان کافی ہے کہ ہم جو عمل کریں وہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہمارے حق میں ہمیشہ ہمیشہ اچھا بنائے، ہم جو عمل کریں وہ نیک ہو، اور جو ہمیں ان جنتوں میں لے جائے اور سب سے اونچے ہی مقام پہ انشاءاللہ تعالیٰ لے کے جائے۔ پھر اگلی حدیث آتی ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں، اور یہ 5618 نمبر ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بازار ہے، جمعہ بازار ہے، یہ آگے بریکٹ میں ہے کہ ایک جمعہ بازار ہے جہاں وہ ہر جمعے کو آئیں گے۔ شمال کی طرف سے ہوا چلے گی تو وہ ان کے چہروں اور ان کے کپڑوں میں خوشبو ڈالے گی، جس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہو جائے گا۔ جب وہ اپنے اہلِ خانہ کے پاس جائیں گے تو ان کا حسن اور جمال بڑھ چکا ہوگا، چنانچہ ان کے اہلِ خانہ انہیں کہیں گے، اللہ کی قسم تم ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ وہ کہیں گے، اللہ کی قسم تم بھی ہمارے بعد حسن و جمال میں بڑھ چکے ہو۔ یعنی کہ جب جس طرح اس دنیا میں لوگ پارلر جاتے ہیں، بیوٹی پارلرز جاتے ہیں اور خوب پیسہ لگاتے ہیں اپنے آپ کو چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو لش پش کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی وہاں پر ایسے بازار بنائے ہوں گے کہ جب وہاں جائیں گے تو رب تعالیٰ کے حکم سے ایک ایسی ہوا آئے گی کہ جو آپ کو خوبصورت بنا دے گی، اور وہ آپ جب بھی اس بازار میں جائیں گے وہ ہر بار آپ کو خوبصورت بنائے گی۔ ہر بار جب اپنے اہل خانہ سے ملیں گے تو وہ آپ کی تعریف کریں گے اور آپ ان کی تعریف کریں گے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے کتنا بڑا تحفہ ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کا گمان ابھی کریں تو سوچ کے بھی انسان کو خوشی اور تسکین اور سکون ملتا ہے۔ تو کیا ہم ان چیزوں کو حاصل نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ حاصل کرنے کے ابھی جو طریقہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا ہے، جس طریقے سے جو عبادات، جو احکامات ہیں، ان پر چل کے ہم ان چیزوں کو حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی انسانوں کے لیے۔ رب تعالیٰ نے ہمیں جو اینڈ پر تحفہ دینا ہے وہ ہے ہی جنت ہے۔ ہاں، اگر جس طرح ہم امتحانات کی تیاری کرتے ہیں اس دنیا میں رہ کر، کہ ہماری جو ہم فرسٹ آئیں، سیکنڈ آئیں، یا ہماری ڈگری جو ہے ہمیں گولڈ میڈل ملے، ہمیں جو ہے ڈگری ہماری اچھی ہو، لوگ ہماری تعریف کریں، تو کیا رب تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ ہماری تحفے ہی رکھے ہیں نا؟
یہ ہمارا گولڈ میڈل ہی ہے، جو دنیاوی گولڈ میڈل سے میں ریزمبلنس کر رہی ہوں، حالانکہ یہ گولڈ میڈل سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ۔ تو کیا ہم اس کے لیے اپنے ان امتحانات کو تیار نہیں کر سکتے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس دنیا میں رکھے ہوئے ہیں؟ جب ہمیں دنیا میں رہ کر دنیاوی امتحانات کا پتہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہمیں یہ مل جائے گا، یہ کریں گے یہ مل جائے گا، تو یہاں پہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ہمارے لیے اچھی چیزوں کے بدلے اور بری چیزوں کے بدلے جو جو ہونا ہے وہ ہمیں بتا دیا ہے، اور اچھی چیزیں کیا ہیں وہ بھی بتا دیا، بری چیزیں کیا ہیں وہ بھی بتا دیا۔ اس کے باوجود ہم ان چیزوں پہ عمل نہیں کرتے، یہ ہماری بدقسمتی، ہماری بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اپنی استقامت کی، اپنے راہ نیک راہ پہ چلنے کی، اللہ تعالیٰ کی قربت کی دعا، اللہ تعالیٰ کی چاہت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم ان چیزوں پر چل کے، ان اعمال کو اپنے حق میں اچھا بنا کے، ان احکامات پہ چل کے، ان چیزوں کو حاصل کر کے جو رب تعالیٰ نے اس جنت کے بدلے میں ہمارے لیے لکھے ہوئے کہ ہم ان چیزوں کو پورا کر کے جنت کو حاصل کر سکتے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں کو شامل کریں۔ پھر ایک حدیث ہے، مشکات میں 5626 نمبر ہے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، جنت والو، وہ عرض کریں گے، ہمارے رب، ہم حاضر ہیں تیری سعادت حاصل کرنے کے لیے، اور ہر قسم کی خیر و بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ وہ فرمائے گا، مطلب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، کیا تم خوش ہو؟ وہ عرض کریں گے، یعنی لوگ کہیں گے، رب جی، ہمارے راضی نہ ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ آپ نے ہمیں وہ کچھ عطا فرما دیا ہے جو آپ نے اپنی مخلوق میں کسی کو بھی نہیں عطا کیا۔ وہ فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا میں نے تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ دوں، کہ کیا میں تمہیں اس سے زیادہ اچھی چیز نہ دوں؟ تو وہ عرض کریں گے، یعنی لوگ کہیں گے، رب جی، اس سے بہتر چیز کون سی ہے؟ وہ فرمائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ عرض کریں گے کہ میں تمہیں اپنی دائمی رضامندی عطا کرتا ہوں، اور میں اس کے بعد تم پر کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اس چیز کو کبھی دنیا میں بھی بندہ سوچے نا، تو اس سے بڑھ کے تحفہ ہی نہیں۔ آپ اگر ابھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ کا آپ کو میسج آ گیا ہے کہ بھی اے بندے، اب تو جو مرضی کر، میں تیرے سے راضی ہوں، تم چاہے گانے دیکھو، فلمیں دیکھو، تم جو بھی کرو، جو کام تم نے کرنا ہے، جو چیز تم نے پینی ہے، جو چیز تم نے اوڑھنی ہے، جہاں تم نے جانا ہے، جو کھانا ہے، پینا ہے، جس کے ساتھ باہر کھیلو گے، جس کے ساتھ اندر بیٹھو گے، جہاں بھی جاؤ گے، جو بھی کرو گے، لیکن میں تم سے راضی ہوں، تو وہاں ہماری خوشی کا کیا مقام ہوگا کہ ہمارا ہر کام ہم جو بھی کریں وہ اللہ تعالیٰ اس پر ہم سے ناراض نہیں ہوں گے۔ تو جب یہ جنتیوں کو وہاں پہ خبر دی جائے گی کہ رب تعالیٰ، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میری طرف سے تم لوگوں کے لیے اب یہ کھلی چھٹی ہے کہ تم لوگ جو بھی کرو، میری ناراضگی کا اب کوئی سبب نہیں بنے گا، تو یہ تو اس سے بڑھ کے تحفہ ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں دنیا میں فی الحال اللہ تعالیٰ کے احکامات پر چلنا پڑے گا، تب آگے ہماری ہر چیز سے چھوٹ ہے۔ اسے ایک اور حدیث ہے، اور بہت ہی زبردست حدیث ہے، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں تم میں سے سب سے کم ملکیت والا شخص وہ ہوگا جسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمنا کر، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ اپنی کوئی خواہش کا اظہار کرو، وہ تمنا کرے گا، اور تمنا کرے گا تو وہ اس سے پوچھے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے تمنا کر لی؟ وہ کہے گا جی ہاں میں نے کر لی، تو اسے کہا جائے گا تمہارے لیے وہ ہے جو تم نے تمنا کی، اور جو تو نے تمنا کی اتنا اس کے ساتھ اور بھی،
دنیا میں انسان سے کہا جائے کہ ذہن میں کوئی چیز سوچو کہ تمہیں کیا چاہیے، انسان کیا سوچے گا؟ پیسہ، گاڑی، گھر، بہت اچھا، مطلب ہر چیز ٹاپ کی ہو، اچھا کپڑا ہو، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، یا جو بھی مطلب اس کے ذہن میں جو بھی خیال آئے گا، اگر آپ ابھی اپنے آپ سے یہ سوال کریں اور سوچیں کہ آپ کو کیا چیز چاہیے، تو ہم لوگ کس حد تک جا سکتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا؟ ہر چیز ہم کہیں گے کہ ہمیں 100+1% پرفیکٹ مل جائے، وہ سوچ لیں گے، اللہ تعالیٰ وہ ہمیں دیں گے۔ اور اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے کہ جو تمنا کی اس سے اور اس کے ساتھ اور بھی، یعنی کہ اس سے کہیں زیادہ اچھا بھی ہوگا، اس سے کہیں زیادہ اور بھی ہوگا۔ یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر بندہ دنیا میں بھی رہ کے ان چیزوں کا گمان کرے تو انسان کہتا ہے کہ پتہ نہیں کہ ہم وہاں پہ ہم کیا ہوں گے وہاں پر۔ لیکن ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں پہلے راضی کرنا ہے۔ دنیاوی طور پہ بھی دیکھا جائے نا تو کسی بڑے بندے کے ساتھ جب ہمیں کوئی کام ہوتا ہے نا تو ہم نے اس شخص کو، اس بندے کو پہلے اپنے کام سے، اپنی باتوں سے، اپنے اعمال سے، اپنے رویے سے ہم نے اس کو پہلے راضی کرنا ہوتا ہے، تب وہ شخص ہمیں سمجھ بھی سکتا ہے۔ اور اگر اس نے ہمیں کوئی بعد میں ہمارے بارے میں کسی کے آگے ذکر کرنا ہے، تعریف کرنی ہے، تو وہ اسی لمحے ہو سکتی کہ جب وہ ہمیں ہر طرح سے سمجھ سکے گا، ہمیں ہر طرح سے جانچ لے گا، ہم اس کے لیے اچھا کام کریں گے، تب وہ ہمیں دنیاوی نظر میں، لوگوں کے سامنے بھی اور اس کی اپنی نظر میں بھی ہمارا مقام اونچا ہو سکے گا۔ تو وہ تو رب ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے سامنے اچھے برے کی تمیز کو رکھا ہے، اپنے احکامات بھی ساتھ بھیجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو بھی بھیجا ہے کہ اس کو کھولو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھو، اس میں تم لوگوں کے لیے ہی چیزیں رکھی گئی ہیں، اچھی بھی ہیں، بری بھی ہیں۔ اب یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کون سی چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بناتے ہیں۔ کیا ہم شیطان کے ساتھ چلیں گے یا کیا ہم اپنے رب کے احکامات کو چلیں گے؟ اگر ہم شیطان کے وسوسوں میں پڑتے بھی ہیں تو اس کو ہم اپنے سے کیسے دور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو مقصد دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمیں اس مقصد کو اپنے جان سے بھی زیادہ سر توڑ کوشش کر کے اس مقصد کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس عبادت کرنے والی مخلوق کم نہیں تھی، لیکن ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے کوالٹی دی ہے وہ یہی دی ہے کہ ہمارے سامنے اچھائی کو بھی رکھ دی ہے، برائی کو بھی رکھ دی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں آزمائش دی ہے، جو امتحان دیا ہے، اس کو ہم ان کوسچنز کو کیسے فل کرتے ہیں۔ کیا ہم شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے یا ہم اپنے رب کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جا بجا اپنے کلام میں کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ ایسا پیپر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے خود سے پہلے ہی بتا دیے، اس کے سوالات اور اس کے جوابات بھی دے دیے، اور جو ہم سے پہلے کے لوگ تھے، یعنی کہ اس دنیا کے جو پہلے سٹوڈنٹس تھے، انہوں نے جو جو کیا، جو جو ان کی غلطیاں تھیں وہ بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے کہ آنے والے دور میں جو کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک ایک چیز کو بیان کر دیا۔ اگر ہم پھر بھی نہ سمجھیں تو یہ پھر ہماری سراسر ہماری کم عقلی سے بھی کوئی بڑا ورڈ ہی ہوگا، کہ یہ ہمیں اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، کہ اتنا ہمیں ذی شعور بنایا اور ہمارے سامنے ہر چیز، اور ہم ہر چیز کو سمجھ ہی نہیں پا رہے۔
کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کو خود آگ کی طرف جھونک رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو بھی کچھ احادیث ہیں، قرآن پاک میں سورہ رحمان پڑھ لیں، جنت کا پورا نقشہ ہے اس کے اندر، کہ کیا ایسی چیز ہے کہ انسان گمان ہی نہیں کر سکتا کہ رب تعالیٰ نے جنت انسان کے لیے کس حساب سے بنائی ہے۔ اسی میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ ایک ایسا جنت کا جو درخت ہے وہ اتنا بڑا ہے کہ ایک جو رائڈر ہے، گھڑ سوار جو ہے، گھوڑے پر جو سواری کرتا ہے بندہ، کہ وہ اس درخت کے نیچے اگر 70 سال چلے گا تو وہ درخت ختم نہیں ہوگا۔ مطلب کیا امیجن ہم کریں کہ وہ درخت کس قدر بڑا ہوگا۔ ہماری سوچیں ختم ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنایا ہوا ہے، اور ہماری سوچیں وہاں بھی ختم ہو سکتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دوزخ کو بنایا ہوا ہے۔ میں انشاءاللہ اب اگلی ویڈیو میں جنت کی تو آج تھی احادیث، اور انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رضا رہی، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں اگلی ویڈیو میں جہنم کے بارے میں بھی احادیث لے کر آؤں گی، تاکہ وہاں پہ بھی ہمارے اندر کا جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو ضمیر رکھا ہوا ہے، جس کو ہم سلا چکے ہیں، تو اس کو اٹھائیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہوں، اپنے رب کے احکامات کی طرف متوجہ ہوں۔ جن چیزوں میں، جن جھمیلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں، ان چیزوں سے نکل کے ہم اپنے رب کی طرف رخ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمت رکھے، اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور اللہ حافظ۔